ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ ما تکاملت النبوۃ لنبی الا بمحبتها وفضلها صلوات دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. طلاب کرام کا اس مجلس اعزاء میں آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس اعزاء کو خداوند متعال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اور وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے بآواز بلند صلوات. عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، وہ پیغمبر جو رسولوں کا خاتم بھی ہے، نبوت کا شہنشاہ بھی ہے، تاجدار نبوت بھی ہے، باعث تخلیق کائنات بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ خداوند متعال کا محبوب بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی جو خداوند متعال کا محبوب نبی ہے وہ فرما رہا ہے کہ اے دنیا والو پہچان لو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ رسول اللہ کو اذیت دی، اور جس نے محبوب کبریا کو اذیت و آزار دیا اس نے خداوند متعال کو اذیت اور آزار دیا.
کتنی عظمتوں والی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جس کے آزار سے نبی کو آزار ہو، جس کی رضا سے خدا راضی ہو، جس کے غضب سے پیغمبر غضبناک ہوں، جس کے غضب سے خداوند متعال غضبناک ہو، اس کو جناب سیدہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور طہارت کی گواہی خود خداوند متعال نے اپنے کلام میں دی ہے۔ خداوند متعال اپنے کلام الہی، اپنے کلام میں یہ فرما رہا ہے آقا عباس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل سنت برادران اور اہل تشیع کی بزرگان نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ آیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات پر نازل ہوئی ہے، ان کی شان پر نازل ہوئی ہے، اور حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری آیت مبالہ ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مصداق جو آیت مبالہ ہے، افضل ترین مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ نساءنا سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب مباہلہ کے مقام کی طرف پیغمبر گرامی اسلام لے کے جا رہے ہیں تو مباہلہ کے مقام کی طرف جاتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مرکزیت بھی حاصل ہے اور عظمت بھی حاصل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کون جا رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ جا رہی ہے، فاطمہ کا بابا جا رہا ہے، فاطمہ کا بچے جا رہے ہیں، فاطمہ کا شوہر جا رہے ہیں۔ اور میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ نبوت جا رہی تھی، پھر عصمت جا رہی تھی، پھر امامت جا رہی تھی، اور جہاں جہاں نبوت کے پاؤں آ رہے تھے وہیں وہیں عصمت کے پاؤں آ رہے تھے، اور جہاں جہاں عصمت کے پاؤں آ رہے تھے وہیں وہیں امامت کے پاؤں عصمت کے پاؤں کو چھپا رہے تھے۔ عصمت کے پاؤں کو امامت کے پاؤں چھپا رہے تھے، تو مرکزیت بن رہی ہے مباہلہ کے مقام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ایک اور آیت میں خداوند متعال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پروردگار کے حکم سے جناب رسول گرامی اسلام نے فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا، اور عامہ اور خاصہ دونوں نے یہ لکھا ہے جب فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حق کے طور پہ محبوب کبریا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیا، اور پھر دیکھیے کچھ ہی دنوں بعد یہی فدق ہے اور یہی زہرا ہے۔ جب غصب کیا گیا، جس ملعون نے غصب کیا، یہ بھی عامہ اور خاصہ دونوں نے لکھا ہے۔ وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس ملعون کا نام نہ لیا جائے، لیکن صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 82 پہ بخاری نے یہ لکھ دیا ہے کہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق تھا جو اس نے غصب کیا،
اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مانگنے گئی تو ان کو نہیں دیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری نے لکھا ہے، وہی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ نہیں دیا گیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ناراض واپس آئی ہیں اس ملعون کے دربار سے، اور بخاری نے یہ لکھا ہے کہ آخری دم تک دختر رسول اس ملعون سے ناراض رہیں، اور روایات میں ملتا ہے یہ گیا ہے کہ مجھے دختر رسول معاف کر دے، تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کو معاف نہیں کیا، یہ صحیح بخاری نے لکھا ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے غضب سے رسول اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ عامہ اور خاصہ دونوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض پیش کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی غضبناک ہونے سے محبوب کبریا غضبناک ہوتے ہیں، اور محبوب کبریا کے غضبناک ہونے سے خود پروردگار غضبناک ہوتا ہے، اور جس سے پروردگار غضبناک ہو جائے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ رضائے فاطمہ رضائے پروردگار ہے، میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ جس سے فاطمہ سلام اللہ علیہا غضبناک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا فاطمہ کو اذیت و آزار دینا رسول اللہ کو اذیت اور آزار دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا یہ خاصہ اور عامن دونوں نے لکھا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین اور صدیقہ ترین خاتون ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باز بلندتر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اور میں یہ دونوں کے نقطہ نظر سے بیان کر رہا ہوں، اہل تشیع اور اہل سنت کے علماء کی نظریں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میں خاص اہل تشیع کی نظر بیان نہیں کر رہا ہوں، خاصہ اور عامہ دونوں کی نظر بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سب سے پہلی خاتون جو ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے جو جنت میں وارد ہوں گی، اس سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہوگا۔ یہ حاکم نیشاپوری نے بھی لکھا ہے اور اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے۔ اور فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خداوند متعال کے نزدیک خدا کی محبوب ترین خاتون ہیں۔ خداوند متعال کے نزدیک خواتین میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور وہ سیدہ سلام اللہ علیہا جس کے بارے میں اس کے پدر بزرگوار رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فداہا ابوہا، اے فاطمہ تجھ پہ تیرا باپ فدا ہو۔ اب یہ پیغمبر گرامی اسلام فقط جناب سیدہ کے باپ نہیں ہے جو فدا ہو رہے ہیں، سیدہ اس کو کہتے ہیں جس پہ نبوت بھی قربان ہو، جس پہ رسالت بھی قربان ہو، جس پہ اس کا نبی بھی قربان ہو، اس کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور وہ سیدہ آغا عامر
کہ جب پیغمبر گرامی اسلام گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے تو گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، پھر در زہرا میں وارد ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ما تکاملت النبوہ لنبی الا بمحبتها وفضلها، کہ خداوند متعال نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو نبوت عطا کی ہے، نہ کسی رسول کو رسالت عطا کی ہے جب تک کسی رسول اور نبی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور محبت کا اقرار زبان سے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک خداوند متعال نے کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی، کسی رسول کو رسالت عطا نہیں کی۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایسے میں نے اپنی جیب سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا، پیغمبر گرامی اسلام ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمن زہرا ہوگا اس کے دل میں رئی برابر بھی جناب سیدہ کے لیے بغض اس کے دل میں ہوگا تو خداوند متعال اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ کہا، یہ حدیث پیغمبر ہے کہ اگر کوئی نبی، اگر کوئی رسول آ کے روز قیامت، روز محشر شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت جس کے دل میں جناب سیدہ کا بغض اس کے دل میں رئی برابر بھی ہوگا، خداوند متعال اس کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو رد کر دے گا۔ اب یہ پیغمبر کی، فقط پیغمبر اور رسول کی شفاعت کو رد نہیں کیا جا رہا بلکہ نبی کی نبوت کو رد کیا جا رہا ہے، رسول کی رسالت کو رد کیا جا رہا ہے۔ اگر تیرے دل میں جناب سیدہ کے لیے بغض تھوڑا سا بھی ہوگا تو سب سے پہلے جہنم میں تو جائے گا، نہ کسی رسول کی شفاعت تجھے حاصل ہوگی، نہ کسی نبی کی شفاعت تجھے حاصل ہوگی۔ اور خداوند متعال رب العالمین ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خداوند متعال کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اب مجھے نہیں پتا خداوند متعال کی ربوبیت اور عالمیت کہاں تک ہے، لیکن اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں تک خداوند متعال عالمین کا رب ہے وہاں تک رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں خداوند متعال رب العالمین ہے وہاں رحمت للعالمین بھی نبی مکرم اسلام ہے، اور جہاں تک رحمت للعالمین ہے وہیں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سب کے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے۔ سبحان اللہ، کیا بار عظمت سیدہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے خداوند متعال ہمارا یہ کلیم کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور طلاب گرامی اعظام کی توفیقات عالیہ میں خداوند متعال اضافہ فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے مقصد و مقاصد میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے خداوند متعال ہم سب کے مرحومین کی مغفرت و بخشش و شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک نوجوان مومن فوت ہوئے، خداوند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ آپ سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور بالاخص جو تازہ فوت ہوئے ہیں نوجوان،
ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ ہے سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے.